الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر کلمہ کو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ رب العزت سے ملاقات اچھے طریقے سے ہو. یہ تمنا نیکوں کے دل میں بھی ہوتی ہے، گناہگاروں کے دل میں بھی ہوتی ہے، مردوں کے دل میں بھی ہوتی ہے، عورتوں کے دل میں بھی ہوتی ہے. چونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پروردگار ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، تو یہ چاہت دل میں ہوتی ہے کہ ہماری ملاقات اچھے طریقے سے ہو. دو ہی طریقے سے ملاقات ممکن ہوتی ہے، یا تو دوستوں کی طرح خوشی خوشی ملاقات کرنا، یا پھر ناراض آدمیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا. تو مومن تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو. بلکہ جیسے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ اے اللہ، طلحہ کو قیامت کے دن اس طرح ملنا وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں. تو یہی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ایسی ملاقات نصیب ہو. تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں. اس لیے آج کا مضمون بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی دل میں امید رکھے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو دو باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے پروردگار عالم سے اچھے انداز میں ملاقات کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلی شرط نیک اعمال کرنا. تو مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے، نہ دن دیکھے نہ رات، نہ سردی نہ گرمی،
ہر وقت نیکی کے لیے کمر بستہ رہے، جی بھر بھر کے نیکی کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود شریف پڑھے، سچ بولے، اچھے اخلاق اپنائے۔ عورت ہے تو اپنے بڑوں کی خدمت کرے، اپنے بچوں پہ شفقت کرے، پردے کا لحاظ کرے، یعنی جو بھی نیک کام شریعت نے بتائے ہیں ان کاموں میں ہر وقت لگی رہے۔ تو جب ساری زندگی نیک کاموں میں گزرے گی تو ایک شرط پوری ہو گئی، اور دوسری شرط فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر کو اپنی مدد کے لیے پکارے یا اس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرے، جیسے بعض لوگ اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، ہندو لوگ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، کوئی پیپل کی پوجا کرتا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، اور کچھ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان ظاہری شرکیہ اعمال سے 100% بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس سے بچنا مشکل نظر آتا ہے وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کہتے ہیں چھپا ہوا شرک، کہ جس طرح انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس طرح بسا اوقات انسان کے دل میں کسی مخلوق کی محبت آ جاتی ہے۔ دوست کی محبت آ گئی، کزن کی محبت آ گئی، اچھی شکل کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نفسانی شیطانی محبتوں میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل پر ہر وقت مخلوق کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن اسی کا دھیان، ساری رات اسی کا خیال، اسی سے فون پر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اسی سے مل بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے اور حرام ہے، مگر اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں مورتیوں کو سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے معاشرے میں تھوڑے لوگ ہیں۔ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یا اپنی فریادیں قبروں والوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے دل کو صنم خانہ بنا لیا، اپنے دل کو بت خانہ بنا لیا، اور سچ کہوں تو اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا۔ اپنے دل میں ماں سوا کی محبت بھری ہوتی ہے، بندے کی محبت، مرنے والوں سے یا ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی۔ یہ بیچارے جو خود چند دن کے مہمان ہیں،
اگر ان سے محبت کر ہی بیٹھیں گے تو خسارے کے سوا کیا ملے گا؟ مخلوق سے انسان کو کبھی وفا نہیں ملتی. وفا ملے گی تو اللہ رب العزت سے ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، یا پھر کامل اولیاء اللہ سے ملے گی. اس کے سوا وفا کہیں نہیں مل سکتی. اسی لیے جو اپنے دلوں میں غیر کی محبتوں کو بساتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے تھکتے نہیں. اور پھر کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں، مر جانے کی کوششیں کرتے ہیں. کام ہی ایسا کیوں کیا کہ مر جانے کی یوں ضرورت محسوس ہو؟ بے وفاؤں سے دل ہی کیوں لگایا؟ ڈھلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگے ہی کیوں؟ عقل مندی کر لیتے، شروع سے ہی اس راستے پہ قدم ہی نہ اٹھاتے. تو جو عقل مند بچیاں ہیں وہ اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرتی، ایسے راستے پہ قدم نہیں اٹھاتی کہ جس سے دنیا کی بھی ذلت ملے، آخرت کی بھی ذلت ملے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شیطان اور نفس تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان برباد ہو، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ بھی تو دی ہے. اب آگ جل رہی ہو تو کون ہے جو کوشش کرے کہ میں اس میں چھلانگ لگا دوں؟ ہر بندہ آگ سے دور دور رہے گا. اسی طرح یہ نفسانی محبتوں کی آگ آج چاروں طرف جل رہی ہے. عقل مند عورت کو چاہیے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو دور رکھے. ایسی یہ آگ دل میں جلتی ہے کہ چین نہیں آنے دیتی. نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ سونے کو جی چاہتا ہے. کبھی کمرے میں چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، کبھی بہانوں سے خط لکھ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں. پوری زندگی کی ترتیب ہی بدل کے رہ جاتی ہے. اور اس راستے کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ نہ پوچھو. ماں سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، بہن سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، ابو سے بھی جھوٹ بول رہی ہے. ایک بندے کی محبت کو چھپانے کی خاطر قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ان تعلقات کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتی ہیں. تو ان شیطانی شہوانی لذتوں کے پیچھے آخرت کو برباد کر لینا یہ عقل مند انسان کا کام نہیں ہوتا. دعوت گناہ تو ہر طرف سے ملتی ہے. آج جوان مرد ہو یا جوان عورت ہو، چاروں طرف سے دعوت گناہ ملتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انسان خود ہی اس مصیبت کے اندر چھلانگ لگا دے. اب دیکھیں چھری ہاتھ میں ہو تو انسان پھل بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے. مگر کوئی عقل مند لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو اپنا ہاتھ کاٹے گی. احتیاط سے کام کرے گی، کہے گی کہ میں سبزی کاٹ رہی ہوں، میں احتیاط سے کام لوں کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے. اے بیٹی، اسی طرح تو اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، وقت کی چھری چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری عزت کو کاٹ کے رکھ دے.
احتیاط کی ضرورت ہے. اسی کا نام تو امتحان ہے اور یہی مجاہدہ ہے دنیا میں. اسی مجاہدے پر انسان کو اللہ رب العزت کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. تو دو باتیں ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ملاقات ہوگی جس طرح بچھڑے ہوئے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے. پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے. تو اس لیے پہلے آپ علم حاصل کریں، پھر اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں. تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں. نیکی کو پوچھنا نہیں پڑتا، انسان کا دل بتا دیتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور تو اسے لوگوں سے چھپانا چاہے تو یہ علامت ہے کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے. اب دیکھیے کتنی آسان سی پہچان بتا دی. تو اگر کوئی بچی عالمہ نہیں، عام گھر کی زندگی گزار رہی ہے، تو کسی بھی کام کے معاملے میں وہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھے. نبی اسلام نے فرمایا استفتق القلب، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. ولو افتاک المفتیون، اگر کسی موقع پر تمہیں مفتی جواب نہ دے سکیں تو تم دل کے مفتی سے جواب پوچھ لیا کرو. تو جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، دل کہے کہ میں برا کر رہی ہوں، دل کہے کہ میں اچھا نہیں کر رہی، دل کہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر انسان اس کام کو دوسروں سے چھپانا چاہے، تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. اس گناہ کے کام سے آپ بچنے کی کوشش کریں تو آپ اللہ تعالی کی پیاری بندی بن سکیں گی. تو نیک عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ پہلا قدم. اور دوسرا قدم یہ کہ دل میں غیر کی محبت کو داخل ہی نہ ہونے دینا. جو نیک بچیاں ہوتی ہیں، جو سمجھدار بچیاں ہوتی ہیں، وہ جس طرح گھر کے دروازے بند کر کے رکھتی ہیں کہ کوئی چور ڈاکو اچکا نہ اندر داخل ہو جائے، اسی طرح وہ دل کے دروازے بھی بند کر کے رکھتی ہیں اور کسی چور ڈاکو اچکے کو دل میں داخل نہیں ہونے دیتی. چاہے وہ کلاس فیلو کی شکل میں ہو، کزن کی شکل میں ہو، پڑوسی کی شکل میں ہو، رشتہ دار کی شکل میں ہو، کسی شکل میں وہ دل میں داخل ہونا چاہے، آپ دل میں اسے مت داخل ہونے دیں. جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی چور کا داخل ہونا برا سمجھتی ہیں، آپ کو خوف آتا ہے کہ میرا مال نہ لٹ جائے، اسی طرح آپ کسی چور کو اپنے دل میں بھی داخل نہ ہونے دیں، ڈرے کہ کہیں میری عزت نہ لٹ جائے. اور یہ ہوتی ایک ہی غلطی ہے، ایک تھوڑی دیر کی غلطی اور پھر ساری عمر کا رونا. تو انسان وہ غلطی ہی کیوں کرے؟ تو یہ دو شرطیں ہیں جو شریعت نے بتائیں کہ ایک تو انسان نیک کاموں میں لگا رہے اور دوسرا اپنے دل میں غیر کی محبت کو آنے ہی نہ دے، جھٹک دے اپنے دل سے ہر غیر کی محبت کو. یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے.
اللہ تعالیٰ اس پر کسی غیر کی آمد کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ یوں سمجھا کریں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مشرک باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ یہ میرے آقا اور میرے سردار کا بستر ہے۔ تو جس طرح انہوں نے مشرک کو محبوب کی جگہ پر بیٹھنے ہی نہ دیا اگرچہ وہ سگا باپ تھا، اسی طرح یہ آپ کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں آپ کسی بھی غیر محرم کے تصور کو داخل بھی نہ ہونے دیں۔ اپنے آپ کو اس منحوس محبت سے بچا کے رکھیں۔ یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ کو دنیا آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی۔ اکثر بچیوں کی زندگیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ اس مصیبت کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا بلنڈر عورت کوئی نہیں کمٹ کر سکتی کہ وہ غیر محرم کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ تو اس لیے نیک بیویاں جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں، اس سے بڑھ کر وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو جائیں، یہ دولت چھوٹی ہے، لیکن آپ کے پاس جو پاک دامنی کی دولت ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس دولت کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنے دیں، کسی کو جرت ہی نہ ہو سکے کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا للچائی ہوئی نظر دیکھے۔ جب تک آپ ڈھیلی نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس معاملے میں آپ سخت رہیں، پکی رہیں، مضبوط رہیں، اور کسی کو اس طرح سوچ کا موقع بھی نہ دیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی ہے۔ اس معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں البغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ تو الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے ابو سے محبت کریں، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، نیک بیویوں سے محبت کریں، یہ الحب للہ پہ آپ نے عمل کر لیا۔ اور غیر محرم سے آپ اپنے دل کے اندر دشمنی رکھیں، یہ البغض فی اللہ ہے۔ اور جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ نہ نرم پڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اچھے اخلاق دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے غیر محرم کو، نہ میٹھے بول سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس سے تعریفیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تعریف کی اتنی بھوکی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ بے وقوف قسم کے لڑکے دو چار تعریفی کلمے کہہ دیتے ہیں اور یہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی غلطی کر لیتی ہیں کہ جس کی برائی بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تعریف ہو جو آپ کے پروردگار قیامت کے دن آپ کی کریں گے۔ دنیا کے کسی بندے نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟
آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ کرے میں اتنی اچھی بن جاؤں کہ گھر میں ہوں تو میرے والد میرے بھائی میری تعریفیں کرے، اور جب میں شادی کے بعد اپنے گھر میں جاؤں تو میرے خاوند میری تعریفیں کرے، ان کے سوا مجھے کسی کی تعریف کی بات سننی نہیں۔ یہ تعریف نہیں ہوتی، یہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جس طرح کنڈی پھینکی جاتی ہے، یہ غیر محرم مرد کنڈی پھینکتے ہیں، تو پڑھی لکھی سمجھدار بچی وہ کیوں مچھلی کی طرح اس میں پھنستی ہے؟ تو اس لیے چاہیے کہ اس طرف سے بے طمع ہو جائیں۔ کوئی غیر آپ کی تعریف کرے، آپ کو زہر چڑھنی چاہیے، آپ کی طبیعت میں غصہ آنا چاہیے، یہ کون ہے جو میرے متعلق بات کر رہا ہے، اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ جب یہ جذبات آپ کے اندر ہوں گے تو پھر آپ کے مالک و خالق آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت یہ سوچا کریں کہ کوئی غلطی نہ ایسی میں کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے اپنے مالک کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ تو قیامت کے دن انسان دو طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملیں گے جس طرح دو بچھڑے ہوئے دوست مدتوں کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اتنی گرم جوشی سے ملتے ہیں کہ ان کا محبت پوری نہیں ہوتی، خوش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جس طرح بچھڑے ہوئے دوست ایک دوسرے کو ملے، اس طرح نیک لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کو ملیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اسے حاکم کے سامنے پیش کیا جائے، تو جو حالت اس مجرم کی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، اور اسے اس حاکم کا غصہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جس حالت میں یہ مجرم اس حاکم کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ گناہگار بندی قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے، غفلت کیوں برتتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہوتی ہے محبت اور خوف میں کمی ہونا۔ اس کی وجہ ہوتی ہے محبت میں اور خوف میں کمی ہونا۔ انسان دو وجہ سے کام کرتا ہے، یا تو کسی کی محبت میں کام کرتا ہے یا کسی ڈر کے مارے بچتا ہے چیزوں سے۔ تو نیک بندہ اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر ایک معذور بندے کو بتایا جائے کہ اگر صبح سحری کے وقت اٹھ کر تم مسجد میں پہنچو گے تو آج 1,000 ڈالر تقسیم کیے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ معذور جو چل کے آ بھی نہیں سکتا، سواری بھی نہیں، وہ گھسٹ گھسٹ کے فجر کے وقت مسجد میں پہنچا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو کچھ ملنے کی امید ہے۔ تو اگر ایک معذور آدمی کو کچھ ملنے کی امید ہو تو وہ بھی تہجد کے وقت اٹھ کے فجر آ جاتا ہے،
تو جب ایک مومن کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے پر مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، تو پھر وہ مسجد میں کیسے نہیں پہنچے گا؟ تو پہلی چیز محبت ہے، چاہت ہے، جو بندے کو گھسٹ گھسٹ کے بھی مسجد میں آنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز خوف، کہ خوف کی وجہ سے انسان بچتا ہے۔ مثلا اعلان ہو جائے کہ جو لوگ گھروں میں ہوں گے کل فجر کے وقت ان کو پولیس گرفتار کر لے گی، ہاں جو مسجد میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحیح سلامت بندے تو کیا، لولے لنگڑے بھی سارے کے سارے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نا صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم سے فجر کی نماز پڑھنی مشکل، یہ سارے لوگ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے کہ کہیں کوئی گرفتار کرنے والا ہمیں گھر نہ آ جائے۔ تو دل میں خوف ہے تو مسجد میں پہنچنا آسان۔ تو دیکھیں یہ دو ہی چیزیں ہیں، محبت تھی انعام ملنے کی تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان، اور خوف تھا سزا ملنے کا تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے اور ایک خوف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ مومن کے دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق۔ یہ ملاقات کا شوق ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے، نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکیاں کرتا ہے۔ یہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف، اور اس خوف کی وجہ سے مومن گناہوں سے بچتا ہے، قریب بھی نہیں پھٹکتا کسی ایسے کام سے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو یا قیامت کے دن اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب ذرا ان دونوں کی تفصیل سن لیجئے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ جب بھی محبوب سے ملاقات کی امید ہو، انسان بخوشی اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عورتیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ بالفرض آپ کا خاوند 5 سال ہوئے بیرون ملک گیا ہوا تھا، اور 5 سال کے بعد وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ اس کے لیے کتنی تیاریاں کرتی ہیں۔ 1 ہفتہ پہلے گھر صاف ہو رہا ہوتا ہے، کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں، خوشی خوشی سب کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو میرے میاں گھر آ رہے ہیں، اور اپنے دل کے اندر شوق مچل رہا ہوتا ہے۔ وقت دن گن رہی ہوتی ہیں، اور اس دن گھڑی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کب فلائٹ اترے گی، کب ہم ان کو لینے جائیں گے، کب وہ گھر آئیں گے، کب ہم مل کے بیٹھیں گے، اکٹھا کھانا کھائیں گے، میں انہیں یہ باتیں بھی سناؤں گی، یہ بھی بتاؤں گی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ملاقات کا شوق کہلاتا ہے۔ مومن کے دل میں بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے دوست کی شکل میں پیش ہو جاؤں۔ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو انسان نے اگر اس کو کوئی چیز بھیجنی بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذرا خوبصورت بنا کر بھیجے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں نکاح ہونا ہوتا ہے وہاں پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو لوگ گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں۔ عورتوں نے اپنے خاوند کو خط لکھنا ہوتا ہے
تو کیا رنگ چڑھاتی ہیں، پھول سجاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا خوشبوؤں میں لپیٹ کے وہ خط بھیجتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس میں پھول کی پتیاں بھی ڈال دیتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے محبوب کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے، اسی طرح اللہ کی نیک بندی دنیا میں جب نمازیں پڑھتی ہے تو ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اپنے اللہ کے حضور بھیج رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میں یکسوئی کی نمازیں پڑھوں گی، میں یکسوئی کے سجدے کروں گی، تسلی کی نمازیں پڑھوں گی، تو یہ میری نمازیں میری محبت کے غلاف میں پیک ہو کر میرے پروردگار کے حضور پیش کی جائیں گی۔ پھر وہ لمبے سجدے کرتی ہیں، پھر ان کا مصلی سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، پھر ان کا قرآن شریف بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے۔ محبوب سے ہم کلامی میں انسان کو ہمیشہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اگر کسی ماں کا بیٹا باہر گیا ہوا ہو اور اس کا فون آ جائے تو ماں سوئی بھی ہوگی نا، تو سب نیندیں اڑ جائیں گی اور محبت سے باتیں کر رہی ہوگی۔ ادھر سے بیٹا کہہ رہا ہے امی بس کریں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور امی سعادہ کہتی ہیں میرے بیٹے بس ابھی 2 ہی تو باتیں کی ہیں میں نے۔ تو اس کا جی چاہتا ہے ماں کا کہ میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہی رہوں۔ جس کا خامد باہر ملک میں ہو، اگر 2 دن فون نہ آئے تو تیسرے دن پہلی بات ہوتی ہے 2 دن آپ نے فون ہی نہیں کیا، میں انتظار کرتی رہی۔ تو جس طرح دنیا میں محبوب سے بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کروں گا تو یہ اللہ رب العزت سے میری ہم کلامی ہوگی، لہذا وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے موقعوں کو تلاش کرتا ہے۔ نیک بیویاں گھر کے کاموں کو جلدی سمیٹتی ہیں، بس میں جلدی سے کاموں سے فارغ ہو جاؤں، میں کپڑے دھو لوں، میں کچن سے فارغ ہو جاؤں، میں بچوں کو تیار کر لوں تاکہ میں مصلی پہ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ قرآن پڑھ لوں، میں نمازیں پڑھ لوں۔ یہ نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کی۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو یہ ہم کلامی کے مزے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے مومن کو، تلاوت کا شوق ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کے خامد پردیس میں ہیں اور انہوں نے آپ کو مہینے کا خرچہ بھیجنا ہوتا ہے، تو منی آرڈر وصول کرنے کا آپ کو کتنا انتظار رہتا ہے کہ جی پیسے ختم ہو گئے، خرچہ کم ہو گیا، اور میاں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے تھے، پتہ کروا رہی ہوں آئے ہی نہیں۔ تو کتنا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے منی آرڈر وصول ہو جائے۔ جس طرح ضرورت مند عورت کو منی آرڈر کے وصول کرنے کا اتنا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح نیک بیوی کو تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر کے انعامات پانے کا انتظار ہوتا ہے۔ لہذا وہ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو،
تہجد کے وقت اٹھ بیٹھتی ہے، وضو کر کے اپنے رب کے سامنے پھر دامن پھیلاتی ہے اور خوب جی بھر کے مانگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کے محبوب نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہ مومنہ عورت اس وقت بیٹھی اپنے رب سے خوب خوب دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا نعمت ہے؟ یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ رات بستر پر لیٹتے اور نیند نہ آتی تو کروٹیں بدل کے اٹھ جاتے اور کہتے اللہ تیری ملاقات کے شوق نے تو میری نیندیں ہی اڑا دی۔ جن کو انتظار ہوتے ہیں نا کہ فون آنا ہے میاں کا، ان کو پھر راتوں کو نیندیں نہیں آیا کرتی، وہ پھر 2 بجے بھی فون آنا ہو تو اس وقت تک جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیک بیویاں تہجد کے وقت میں اٹھنے کی پابندی کرتی ہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا کہ رات آئے گی تو ہم تہجد پڑھیں گے، اللہ سے ہم کلامی کریں گے۔ تو ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو اپنی دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوتا ہے۔ سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں 2 رکعت کی نیت باندھی، تلاوت کرتے ہوئے اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ قرآن پڑھتی رہی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح صادق تو بہت ہی قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں اور یہ دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری پوری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، وہ چاہتی تھی اور لمبی رات ہوتی، ہم اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پوری ایک رات انہوں نے تہجد میں ایک آیت پڑھ کر گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، بار بار اس آیت کو پڑھتی رہیں حتیٰ کہ پوری رات مکمل ہو گئی۔ ہم لوگ بھی پہلے باتیں جب پڑھا کرتے تھے تو ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ہم نے کسی بچے کو دیکھا، وہ منہ ہی چلائے جا رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ وہ محفل میں بیٹھا، اس کا منہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم نے اس سے پوچھا بھئی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی ایک نئی چیز آئی ہے، اس کا نام ہے چنگم، اور اس کو منہ میں جتنا چباتے ہیں اتنا ہی مزہ زیادہ آتا ہے۔ تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جس طرح چنگم کو بار بار چبانے سے ہمیں مزے آتے ہیں، اللہ والوں کو تہجد میں اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے سے یوں مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی درہم و دینار دھو رہی ہیں۔ پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، میں یہ درہم و دینار دھو رہی ہوں، کس لیے؟ اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ ہی سے یہ بات سنی کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال صدقہ دیتا ہے کسی سائل کو، تو یہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا
میں اپنے پیسوں کو دھو کے دیتی ہوں، میرے مالک و خالق کے ہاتھوں میں صاف پاک مال پہنچ جائے۔ جب محبت ہوتی ہے تو یوں انسان اپنے نیک اعمال کو محبت کے غلاف میں لپیٹ کے بھیجتا ہے۔ دل چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دیں اپنے محبوب کے لیے، اور یہی اللہ کی نیک بندیوں کی خوبی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں کو نصیحت کرتی تھیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور شہید ہو جانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ امی آپ کیوں ایسا کہتی ہیں؟ فرمانے لگی بیٹے میں اس لیے کہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو مجھے اپنے مالک و خالق کے سامنے اس وقت پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ نیک مائیں تھیں جو گود میں پلنے والے بچوں کو بھی اس طرح دین کی خاطر قربانیوں کے لیے تیار کر رہی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے تیاری کے اعلان فرما دیا۔ مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے، عورتیں اپنے محرم مردوں کے سامان تیار کر رہی ہیں، ان کی گٹھڑیاں باندھ رہی ہیں، ان کے اوزار ان کو تیار کر کے دے رہی ہیں، ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک مدینہ طیبہ کا گھر ایسا ہے جہاں پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا خاوند پہلے جہاد میں شہید ہو گیا۔ گھر میں کوئی محرم مرد نہیں، یہ ہے اور اس کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بیٹا ہے۔ اب یہ بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، اے کاش میرے گھر میں کوئی محرم مرد ہوتا، آج میں بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتی اور میں بھی اس کو تیار کر کے بھیجتی۔ کافی دیر روتی رہی، پھر اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب تشریف فرما تھے، وہاں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں ڈال دیا۔ تو آقا نے پوچھا کہ یہ بچہ گود میں کیوں ڈالا؟ تو وہ اللہ کی نیک بندی کہتی ہے اے اللہ کے محبوب، آپ میرے اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے اے اللہ کے محبوب، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو یہ میرا بچہ اس کے حوالے کر دے، تاکہ جب وہ میدان جہاد میں جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیا نعمت تھی، اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، اللہ کی محبت ان کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی تھی۔ ان کی زندگی عبادتوں میں گزرتی تھی۔ چنانچہ ایک تابعیہ ہیں حفصہ بنت سیرین، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن، اتنی بڑی نیک عورت تھیں کہ ان کے بعد ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، وقت کے قاضی تھے ایاس بن معاویہ، ان سے کہ آپ کی نظر میں اس وقت سب سے زیادہ نیکوکار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ بنت سیرین۔ اس نے کہا کہ کیا حسن بصری سے بھی زیادہ؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میری رائے پوچھو تو میں حفصہ بنت سیرین کو حسن بصری پہ بھی فضیلت دیتا ہوں۔ گو کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا تھا،
مگر اتنا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنی نیک تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. جیسے آج عورتوں نے گھروں میں ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے عبادت کا. یہ 35 سال اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے زندگی گزار گئی. کوئی ضرورت ہوتی وضو کی یا کوئی اور تو باہر آتی اور باقی وقت وہیں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتی یا پڑھاتی رہتی. تو اللہ کی نیک بندیوں نے اپنے زندگی کے 35 سال اعتکاف میں گزار دیے. اور آج تو 10 دن کا اعتکاف مصیبت ہوتا ہے، 3 دن کا اعتکاف مشکل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک باندی خریدی، جو کمزور سی تھی اور مجھے بہت کم قیمت میں مل گئی. سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہی. جب رات آئی تو میں سو گیا. اچانک جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی تہجد پڑھ رہی ہے. تہجد پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اے پروردگار آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے ٹوکا، اے لڑکی یوں مت کہو بلکہ یوں کہو، اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا میں تو یوں ہی کہوں گی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اس لیے کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں راتوں کو نہ جگاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا. آپ کو جو سلا دیا اور مجھے مصلی پہ بٹھا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. ایک نیک بی بی کے بارے میں آتا ہے، روزانہ عشاء کے بعد نہاتی، اچھے کپڑے پہنتی، خوشبو لگاتی، خوب تیار ہوتی اور اپنے خاوند کے پاس آ کر پوچھتی کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں تو اپنے میاں کے ساتھ رات گزار دیں، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے سونا ہے تو یہ مصلی پہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور پوری رات اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی میں گزار دیتی. یہ کیا چیز تھی؟ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق. چنانچہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا ہی نہیں تھا. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے نیت کر لی، منت مان لی، نظر مانی، اللہ ہمارے ان بچوں کا بخار دور ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. جب بھی کوئی منت مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت دے دی، چنانچہ اب دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا. شام کو جب افطاری کا وقت قریب تھا تو بس 1-2 روٹیاں ہی تھیں، سارے دن کے بھوکے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟
تو جواب آیا کہ میں مسکین مدینہ ہوں، اس دروازے کو دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا، بھوکا ہوں، سائل ہوں، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ میاں بیوی نے سوچا ہم بھوکا رہ جائیں گے لیکن اللہ کے نام پر مانگنے والے سائل کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے جو کھانا تھا تھوڑا سا وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا، پانی سے افطار کیا اور پانی سے ہی روزہ رکھا۔ دوسرا دن پھر بھوکے رہے۔ جب اگلے دن افطاری کا وقت آیا، کچھ تھوڑا سا کھانا تھا جو افطاری میں دونوں نے کھانا تھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، بھوکا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نام پر آپ مجھے کچھ دے دیں۔ میاں بیوی 2 دن کے بھوکے تھے، سوچنے لگے اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، اپنا کھانا دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا دے دیا اور دوسرے دن بھی پانی سے افطار کیا اور سحری بھی پانی کے ساتھ کی، اور تیسرا دن بھی بھوک کی حالت میں گزرا، کوئی لقمہ ان کا پیٹ میں نہیں گیا۔ اب 3 دن اگر متواتر بندہ بھوکا رہے پھر تو انسان کو دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس دن افطاری کا وقت آیا تو کچھ تھوڑا سا کھانا تھا، میاں بیوی نے سوچا کہ چلو آج تیسرا دن ہے، افطار کر لیں گے، لیکن پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک اسیر ہوں، بھوکا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر آپ کچھ دے دیں۔ میاں بیوی نے سوچا اگر کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، اس نے محبوب حقیقی کے نام پر مانگا، ہم اسے کیسے خالی جانے دیں، اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ رب کریم کو ان کی یہ محبت اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ بھوک تو ان کی ختم ہو گئی ہوگی، لیکن قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی محبت میں ان کا یہ صدقہ کرنا اس واقعے کو تازہ کیا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رابعہ بصریہ سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آج کی کوئی خاتون یہ نہ سمجھے کہ آج کے زمانے میں رابعہ بصریہ کی طرح کوئی زندگی نہیں گزار سکتی۔ انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کو دن رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب کو منانا پڑا۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کی شادی ہے، میاں ہے، بچے ہیں، آپ اگر ان کی خدمت میں اپنا دن گزاریں گی اور جو وقت فارغ ہوا اس کو اللہ کی یاد میں گزاریں گی اور گناہوں سے کامل طور پر بچیں گی تو این ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو رابعہ بصریہ کے ساتھ جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق۔ اس کی وجہ سے پھر انسان دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کر کر کے تھکتا بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالی سے کے سامنے پیشی کا خوف، کہ دل میں یہ ڈر ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاؤں
تو مجھے اس وقت شرمندگی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ گلی بازاروں میں پھرتی ہوگی، غیر محرموں کے سامنے آتی ہوگی، قیامت کے دن جب یہ عورت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کا جو لباس ہوگا وہ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس سے ہٹا لیں گے۔ اس وقت اس کو محسوس ہوگا، کاش میں اپنا سر ننگا نہ کرتی، میں چہرہ ننگا نہ کرتی اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت والی نگاہوں سے محروم نہ ہوتی۔ تو جس نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں ان مجرموں کو جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، شرم کے مارے نگاہیں اٹھا نہیں سکتے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ان کو شرمندگی ہے۔ دنیا میں وہ کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، آج اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوئے تو شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا وسمعنا، ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل جا کر کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں پکا یقین آ گیا، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے پر شرمندہ ہو۔ قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عورتیں ایسی نازک طبیعت کی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کے سامنے کی ذلت نہیں گوارا کر سکتی۔ بیوی اپنے خاوند کو کہے گی آپ مجھے الگ کمرے میں جھڑک بھی لیں گے تو میں برداشت کر جاؤں گی، لوگوں کے سامنے مجھے تیز نگاہوں سے نہ دیکھا کریں، آپ لوگوں کے سامنے کیوں مجھے گھور رہے تھے؟ تو دیکھیں، لوگوں کے سامنے خاوند کا تیز نظروں سے دیکھنا بھی اسے تیر کی طرح لگتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تنہائی میں مجھے ڈانٹ بھی لیں گے تو میں سن لوں گی، لوگوں کے سامنے نہ ایسا کیا کریں۔ تو دیکھو اس خاتون کو لوگوں کے سامنے کی بے عزتی کتنی بری لگتی ہے۔ اے بہن، اگر آج دو عورتوں کے سامنے کی بے عزتی تجھے اتنی بری لگتی ہے تو کل قیامت کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دی جائے گی۔ جب نام اعمال کو کھول دیا جائے گا اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ایک باندھی تھی تو ہمسائے میں ایک قصاب نوجوان رہتا تھا جس کی اس پر بری نظر تھی۔ یہ باندھی کسی کام کے لیے ذرا گئی تو اس قصاب نے دیکھا کہ اکیلی ہے، تنہائی ہے، تو وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، آج موقع ملا تو میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو باندی نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو، جتنا تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے اس سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت ہے، مگر میں قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتی ہوں، میں اپنے خالق کو مالک کو ناراض نہیں کر سکتی،
اتنے خلوص کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ اس نوجوان کے دل پر اللہ رب العزت کے جلال کا ظہور ہوا اور اس نے وعدہ کیا میں آج کے بعد گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دوں گا۔ تو ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ نفس تو کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، مگر نہیں، میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اکثر و بیشتر آپ اپنے نفس کو یہ الفاظ سنایا کریں جب بھی نفس آپ کے سامنے کسی گناہ کو مزین کر کے پیش کرے، اس سے باتیں کرو فون پر، یہ الٹا سیدھا لٹریچر پڑھو، سکرین کے تماشے دیکھو، گانے سنو، مخلوط محفلوں میں جاؤ۔ جب بھی اس قسم کی شرارت نفس کے اندر ظاہر ہو تو فوراً اس کو یہ کہا کرے کہ یہ تمہارے مشورے تمہارے پاس رہیں، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو جب بھی شیطان آپ کو مشورے دے، نفس آپ کو مشورے دے، یا کسی انسان کی شکل میں چھپا ہوا شیطان آپ کو مشورے دے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تو آپ ہمیشہ آگے سے کہا کریں میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرمہ بن کے پیش نہیں ہونا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے اپنا چہرہ ہی پھیر لے۔ قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ آج تو ہم 2 کلو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے سر پہ، قیامت کے دن یہ گناہوں کے جو پہاڑوں جیسا بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پہ کیسے اٹھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو طبیعت میں۔ یہی خوف تھا سیدنا صدیق اکبر عنہ کے دل میں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ جو یار غار تھے، جو محبوب کے رازدار تھے، ان کا یہ حال تھا کہ بیٹھ کے روتے اور کہتے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تن کا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی تھیں کہ یہ نبی ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو ہی چھوڑ جاتا ہے۔ ایسی بزرگ شخصیت، مگر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا اتنا خوف تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، زخمی ہو گئے، ایک صحابی کو بلا کر وصیت کی کہ جب میری روح پرواز کر جائے جلدی نہلا دینا، جلدی کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا۔ تو اس صحابی نے کہا امیر المومنین ہم جلدی کریں گے، مگر اتنا جلدی کرنے پر آپ تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس لیے جلدی کی تاکید کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا ان کو ڈر ہوتا تھا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب چل کے آتے تو ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہوتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا ہے۔ رابعہ بصریہ کے سامنے کسی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، بنا ہوا مرغا پیش کیا، تو رابعہ بصریہ نے اسے دیکھا تو رونے لگ گئی۔ اس نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا مجھ سے تو یہ مرغا ہی اچھا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی ایسے کہ اس مرغے کو پہلے ذبح کیا گیا، اس کی جان نکالی گئی، پھر اسے آگ کے اوپر بھونا گیا، اور اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کیے گئے تو اسے تو جہنم کی آگ میں زندہ بھونا جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین نے بہت اچھے اچھے الفاظ کہے، بلکہ ایک محدث نے تو یہاں تک لکھا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کے زندگی کے دن رات کو کئی سال تک دیکھا، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے ایک فرق کے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، باقی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایسی زندگی، ان کا یہ حال کہ جب درس حدیث دیتے تو 40,000 طلباء ایک وقت میں ان کا درس سنتے۔ ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو یہ جب حدیث پڑھاتے تو لوگ ان کی حدیث سن کر آگے پہنچاتے، وہ آگے پہنچاتے جیسے مکبر ہوتے ہیں نماز میں، تو اسی طرح لوگ ان کی حدیث کو آگے سناتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ان لوگوں کی تعداد جو مکبر تھے گنی گئی تو ان کی تعداد 1200 نکلی۔ تو 1200 بندے اگر حدیث کو آگے سنا رہے ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ تو 40,000 ہزار لوگوں کو ایک وقت میں حدیث سناتے تھے۔ اتنے بڑے شیخ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پہ لٹا دو۔ شاگرد تو پہلے جھجک گئے، دوبارہ حکم دیا، چنانچہ انہوں نے زمین پر لٹا دیا۔ نیچے قالین تو ہوتے نہیں تھے، مٹی تھی۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے سفید بالوں کو، داڑھی کو پکڑ کر اپنا رخسار زمین سے رگڑ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ میں بڑا محدث ہوں، نہیں کہا کہ میری وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی، نہیں کہا کہ میں نے بڑی تہجد کی نمازیں پڑھی، اپنا کوئی عمل اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کیا، بس اتنا کہا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ سفید بالوں کو پکڑ کے اس کی لاج رکھنے کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی دکان تھی بقالہ کی، اور اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے۔ وہ چاندی کے روپے جب زیادہ عرصہ ہاتھوں میں رہتے تو ان کے اوپر کی لکھائی گھس جاتی تھی،
تو ان کو کہتے تھے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے. ان کی عادت عجیب تھی کہ ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کر آتا تو وہ اس کو لے لیتے اور گاہک کو سودا دے دیتے. ساری زندگی ان کا یہ معمول رہا، سکے لے لیتے اور سودا دے دیتے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے. اچانک ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگے، اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہوتا تھا. اس لیے علامہ اقبال نے شعر لکھا، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب ضرور ہی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجھل لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو. میرے آقا مدنی کیا کہیں گے، یہ میری کیسی بیٹی تھی، دنیا میں بے پردہ پھرتی رہی، اپنی عزت و ناموس کو لٹاتی پھری، اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرتی پھری، فرض نمازوں کو چھوڑتی رہی، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی. اس نے میرے تہجد کے آنسوں کی لاج نہ رکھی. وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اللہ پھر آقا کریم مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجھل لے لینا. آپ خود سوچیں، اگر قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چوائس رکھے کہ میری بندی تم جیسی زندگی گزار کے آئی ہو چھپے گناہ کرنے والی، اب ہم تمہیں دو اختیار دیتے ہیں، یا تو تم جہنم میں چلی جاؤ اور ورنہ ہم تمہاری زندگی کی خفیہ وقت حالات کی تصویر تمہارے محرم مردوں کے سامنے چلاتے ہیں. تو سوچیں کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو معافیاں مانگے گی، اللہ ہماری تصویر ہمارے محرم مردوں کو نہ دکھانا، ہماری زندگی کی فلم نہ چلانا، ہم جہنم میں چلی جاتی ہیں. اگر ایسی زندگی ہے تو پھر کیوں نہ ہم آج اپنے رب سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا موقع دے دیا، ویسے بھی آج 27 کی رات آنے والی ہے، خوب جی بھر کے عبادت کرے اور آج کی رات جاگ کے اپنے رب کو منا لے. زندگی گزر گئی راتوں کو سوتے ہوئے، بہت نیندیں پوری کر لی، آج کی رات اپنے رب کو منانے میں لگا دے. جیسے کسی کے پاؤں پکڑ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس آپ مجھے معاف کر دے. آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں میرے اللہ بس آج آپ مجھے معاف کر دیں. اپنے رب کو منا لیجئے. یہ مغفرت، یہ آگ سے آزادی کا اشرا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آگ سے آزادی نصیب فرما دے. ہم جتنا مانگیں گے پروردگار اس سے بڑھ کر ہمیں دیں گے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان کے اس وقت کو کمانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما اور اپنے سامنے پیشی کا خوف نصیب فرما۔ اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، نادل ہے، شرمندہ ہے، اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے، نیکی کی عزت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی انبا برکت گھڑیوں میں ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو دل کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی رات 27 کی رات ہے۔ اپنے محرم مردوں کو تاکید کے ساتھ مسجد میں بھیجیں تاکہ وہ یہاں کی نصیحت بھی سنیں اور اجتماعی دعا میں بھی شریک ہوں۔ کیا معلوم کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو اور اس کی برکت سے اللہ پورے مجمع کی دعا قبول کر لیں۔ تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کی رات کو گھروں میں بھی عبادت میں گزاریں اور اپنے محرم مردوں کو مسجدوں میں بھیجیں۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ عورتوں کی اجتماعی دعا انشاءاللہ 29 رمضان کی مجلس میں ہوگی، تو اس وقت آپ تاکید کے ساتھ اپنی جوان بچیوں کو، چاہے وہ سکول جاتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں، تاکید کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ آخری محفل کی دعاؤں میں